ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج مختصر وقت میں ہم 11ویں پارے کے اہم مضامین کا دور کریں گے۔ 11ویں پارے کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہانے بناتے ہیں اور آپ سے بہانے بنا کر عذر پیش کر کے جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ جہاں پر غزوہ تبوک کا ذکر ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا تھا، تو پیچھے جو ہے وہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چھوڑا یا عورتیں اور بچے وغیرہ رہ گئے، باقی جو ہے کسی کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، باقی منافق وغیرہ رہ گئے تھے اور 3 سچے مسلمان رہ گئے تھے۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جو منافق تھے انہوں نے بہانے بنائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف عذر وغیرہ پیش کر کے کہا کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، حالانکہ جھوٹے عذر تھے، کوئی اس میں یعنی کہ حقیقت نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت حیات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے ان کے اعمال کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لٹایا جائے گا اس اللہ رب العالمین کی طرف جو عالم الغیب ہے، جو غیب کی خبریں بھی جاننے والا ہے، والشہادہ اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر اور غیب دونوں کو جاننے والا ہے۔ فینبئکم، وہ تمہیں خود بتائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ بتائیں گے بما کنتم تعملون، تم کیا عمل کرتے تھے، تمہارے تمام اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ اچھے انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اسی سورت کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون، جو سبقت لینے والے، پہلے سبقت لینے والے۔ سبقت کون لے گئے؟ جو پہلے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جیسے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اس طرح جو شروع میں پہلے ایمان لے وہ سبقت لے جانے والے، ان کی زیادہ شان ہے، زیادہ عزت ہے۔ من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی، جو ہجرت کر کے آئے وہ بھی، اور جو انصار بنے یعنی مدینہ منورہ کے اندر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور صحابہ کرام کی، وہ بھی۔ اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ان کی نیکی کی پیروی کی، یعنی ان کے بعد کون سے تھے، یعنی کہ باقی صحابہ کرام بھی جتنے بھی تھے، سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے جنتیں، ایسے باغات بنائے ہوئے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرما دیا۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، سب سے بہترین جو دور تھا نا، جدید اور سب سے ماڈرن اور سب سے بہترین ترقی یافتہ دور، وہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ وہ ہوگا جو میرے بعد آئے گا، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد آئے گا، یعنی کہ سب سے بہترین زمانہ اور دور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دور تھا۔ پھر اس کے بعد تابعین کا، جو ان کے یعنی پیروی کرنے والے، پھر ان کی پیروی کرنے والے تبع تابعین جو کہلائے۔ تو یہ بہترین 3 دور تھے، خیر القرون انہیں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں شان بیان فرمائی، اور جو ہے وہ جو کافر اور منافق ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان کے بارے میں آپ نے مغفرت بھی نہیں مانگنی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے ان کی فضیلت میں یہاں پر آیت نمبر 111 ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، ان کا مال بھی خرید لیا ہے،
ان کی جان بھی خرید لی ہے. مومن تو بیچا ہوا ہے، بکا ہوا ہے. یہ مومن کی جان بھی بکی ہوئی ہے اور مال بھی بکا ہوا ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنی ہے. اور فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. فیقتلون و یقتلون، یہ خود بھی یعنی کہ کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، یعنی شہید ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ ایسا وعدہ ہے اللہ کا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر شہید ہوگا اللہ اس کو جنت دے گا. یہ ایسا سچا وعدہ ہے جو تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، انجیل کے اندر بھی، اور خود قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے وعدے کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا نا ان کے ساتھ. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا یہ سودا ہو گیا ہے، یہ تجارت ہوگی، اس پر خوش ہو جاؤ. وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اسی طرح کا ذکر آگے سورہ صف کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اعلیٰ مقامات عطا فرمانے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. مومنوں کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، ان کے لیے استغفار کریں، کیونکہ اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہ ان کو یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اصحاب الجحیم ہیں، جہنمی ہیں. تو جو کافر ہے یا مشرک ہے جو کفر کے اوپر ڈٹ جائیں، نہ مانے اور اسی کی حالت میں اندر فوت ہو جائے، تو ان کے لیے استغفار کرنا بھی جائز نہیں ہے، مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. جو شرک کی حالت میں مرے نا توبہ کیے بغیر، جو کفر کی حالت میں مرے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار ہمارا رشتہ دار تھا چاہے جیسا بھی تھا، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں مرنے کے بعد. نہیں، اگر وہ شرک کی حالت میں مرا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی دعا نہیں. زندگی میں ہے آپ اس کو سمجھائیں، شرک سے روکیں، اگر وہ مان جاتا ہے تو اس کی آخرت سنور جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کی تھی، تو وہ ان سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا، اس لیے وعدہ پورا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے دن بھی اس کو یعنی کہ ان کے والد کو جو ہے وہ رسوا کر کے جہنم کے اندر ڈالنا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت اور سرفرازی عطا فرمائی، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ عزت اور سرفرازی عطا فرمائیں گے. تو میں بتا رہا تھا کہ غزوہ تبوک کے اندر سارے صحابہ کرام گئے تھے، 3 مخلص صحابہ کرام بھی پیچھے رہ گئے تھے کسی وجہ سے، ان کا واقعہ بھی یہاں پر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، کہ وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اتنی فراغ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا، ضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانوں پر تنگ ہوگی. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، تو انہوں نے یہ جان لیا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اس کرب سے نکالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر انہوں نے پکی سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. سچے لوگ یعنی یہ 3 صحابہ کرام کیا تھا، انہوں نے سچ بولا تھا، تو ان سے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. 40 دن تک کہا گیا، 40 دن تک ان سے کہا گیا تھا کسی کو بات بھی نہیں کرنی. 40 دن کے بعد فرمایا گیا اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، ان کو بھی گھر میں بھیج دو. تو 50 دن اس حالت میں گزرے تھے، ان کی بیچاروں کی حالت جو ہے وہ بڑی خراب ہو گئی تھی، معاشرے کے اندر ان کو کوئی یعنی کہ پوچھنے والا نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو خوشخبری دی، تو وہ بڑے خوش ہوئے. تو یعنی کہ ایک وہ سارے غزوات کے اندر حصہ لیتے رہے ہیں، غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، ٹھیک ہے نا، غزوہ حنین میں. صرف غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے ساتھ یعنی کہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ. تو ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ معاملے ہونے والے، ہمیں تو اتنی زیادہ جنگوں کے موقع ملے اور ہم جائیں بھی نہ، اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو تم لڑو کافروں کے خلاف، وہ کافر جو تمہارے قریب رہتے ہیں، اپنے قریب کے کافروں سے لڑو. ٹھیک ہے نا، یعنی جو قریب ہیں آپ کے علاقے کے اندر جو کافر رہتے ہیں ان کے خلاف لڑو. ولیجدوا فیکم غلظہ، اور تمہیں چاہیے کہ وہ تمہارے اندر
سختی کو پائیں، وہ تمہیں جو ہے وہ سخت پائیں. یہ آیت نمبر 123 ہے. تمہیں وہ سخت پائیں، ٹھیک ہے نا، جنگ کے اندر کافر جو ہے ان کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ بڑے بہادر ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، جانیں قربان کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس ڈر کی وجہ سے بعض لوگ جو ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، پھر باقی لوگ جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام غالب رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاد کی برکت سے. آج بھی اگر مسلمان ملک سارے جہاد کرنا شروع کر دیں تو یہ کافر سارے ہم سے ڈرنا شروع ہو جائیں، جو آج ہمیں تڑیے لگاتے ہیں، بات بات پہ ہمیں جو ہے وہ کوستے ہیں اور ہمارے جو ہے وہ اوپر اپنے قانون مسلط کرتے ہیں، یہ سارے طے طیب ہو جائیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں کہ جو تمہیں جو ہے وہ تمہارے بارے میں بہت زیادہ حرص رکھتے ہیں، بہت زیادہ یعنی کہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اپنی امت کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور تمہاری جانوں میں سے آئے ہیں، تمہارے یعنی کہ نسل میں سے آئے ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بڑے ہی رؤوف الرحیم ہے، بڑے ہی یعنی کہ مہربان ہیں، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں مومنوں کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ پھیرے، فَقُلْ، تو آپ نے کیا کہنا ہے، آپ فرما دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، حسبی اللہ سے لے کر آخر تک، آخری آیت ہے سورہ توبہ کی. یہ روزانہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھنا چاہیے. صبح شام کے اذکار کے اندر شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی، ہمیں بھی پڑھنے چاہیے. معنی کیا ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، علیہ توکل، تو میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے. پھر آگے جو ہے سورہ یونس شروع ہوتی ہے، یہ بھی بہت زیادہ توحید سے لبریز صورت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک نے بہت زیادہ توحید کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، توحید الوہیت کو بھی، توحید ربوبیت کو بھی، توحید اسماء و صفات کو بھی اس کے اندر اللہ تبارک نے ذکر فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورت کی آیت نمبر 3 میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے جس نے آسمان و زمین کو خلق فرمایا فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جا ٹھہرا. اللہ تبارک تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر. یہ 7 آسمان جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اپنے وجود کے لحاظ سے، لیکن سمع بصر قدرت کے لحاظ سے، دیکھنے سننے جاننے کے لحاظ سے ہر جگہ ہر چیز کو ہر وقت دیکھتے سنتے اور جانتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا اپنے قرآن کے بارے میں بھی، اس کی بھی شان بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ، انہیں کہو کہ میں خود سے نہیں بدل سکتا، مجھے بلکہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اس کے مطابق میں چلتا ہوں. اور توحید بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ آیت نمبر 18 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ من دون اللہ کی پوجا کرتے ہیں. من دون اللہ کسے کہتے ہیں، ایک ہے اللہ رب العالمین ہے، باقی سارے من دون اللہ ہے. ایک خالق ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے. ساری مخلوق جو ہے وہ من دون اللہ میں شمار ہے، وہ کوئی انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، عام انسان ہو یا کوئی اعلیٰ انسان ہو، سارے ہی من دون اللہ میں شامل. تو جو لوگ من دون اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ما لا یضرهم ولا ينفعهم، نہ وہ ان کے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ لوگ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرک تھے نا، وہ ان کی پوجا کیوں کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی جو انہوں نے مجسمے بنا کے رکھے تھے یا نبیوں کے مجسمے، اس کی پوجا کیوں کرتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. اور یہاں کیا ہے ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہنے لگے یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے. آج بھی جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجا کرتے ہیں، جو ولیوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی بات بتانا چاہتے ہو جو نہ آسمانوں میں کوئی جانتا نہ زمین میں کوئی جانتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ کوئی ایسی بات ہی ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی سفارشی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. خود ڈائریکٹ ہر بندہ اللہ سے دعا کرے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پکار سنتے ہیں.
کسی کو سفارشی کی ضرورت نہیں ہے. یہ سفارشی تو دنیا کے طور پہ ہوتے ہیں کہ کسی افسر سے ملنا سفارش کرانی پڑتی ہے. افسر کی اوقات کیا ہے؟ وہ تمہاری بات سن ہی نہیں سکتا. تم گھر میں بیٹھے ہو تو وہ کیسے بات سنے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو اگر تم دل کے اندر بھی پکارتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کس سفارشی کی ضرورت ہے؟ تو آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسی صورت کے اندر، آیت نمبر ہے یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار. تم ان سے پوچھو، کافروں سے پوچھو، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، تمہاری آنکھوں کی بنائی کس نے دی ہے؟ تمہاری کانوں کی شنوات کس نے دی ہوئی ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندہ کو مردہ میں سے، مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ زمین مردہ ہوئی ہوتی ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ جو ہے وہ انسان کو پیدا کرتا ہے پھر فوت کرے گا پھر دوبارہ نکالے گا. یا یہ کہ جیسے وہ ایک مرغی زندہ ہوتی ہے اس میں سے انڈا نکلتا ہے، وہ ایک قسم کا بے جان ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ چوزا نکالتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تمام اعمال جو ہے وہ اس کا تدبیر فرماتا ہے. تو اگر تم کافروں سے بھی پوچھو گے نا کون ہے یہ آسمان و زمین کا خالق، کون تمہیں رزق دینے والا، تو کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تعالیٰ. ہر کوئی کسی سے پوچھ رہا نا کس نے پیدا کیا، ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کسی سے پوچھ لو، خواہ وہ بڑے سے بڑا مشرک بھی ہو نا، اسے پوچھو نا کہ کون تمہیں رزق دیتا، کہے گا اللہ تعالیٰ. پھر بعد میں جو ہے پھر شرک کرتے ہیں، وہ فلاں ہمارا داتا ہے، فلاں ہمارا مشکل کشا، فلاں ہمارا، اپنی طرف سے لگائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس قرآن عظیم کے اندر، قرآن کریم کی جو ہے وہ شان بیان فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یہ آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تمہارے پاس آ گیا، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے لیے شفا، وہدن اور ہدایت، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت. یہ قرآن کریم کی کتنی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ یہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، موعظ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، واعظ بھی ہے، اور یہ شفا بھی ہے ہمارے سینوں کے لیے، جسم کے لیے بھی شفا ہے. اس کو پڑھنے سے بھی شفا ملتی ہے، اس پر عمل کرنے سے بھی شفا ملتی ہے، اور وہدن بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور رحمت للمؤمنین بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مومن بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 62 میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے نہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کون سے ہوں گے؟ اور اللہ کے ولی یا اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. ہر ایرا گہرا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں لوگ جو بالکل بے حال ہوتا ہے، مست ہوتا ہے، جس کو اپنا بھی نہیں پتا ہوتا، ننگا پھر رہا ہوتا ہے، اس کو لوگ پیر سمجھ لیتے ہیں، اس کو ولی سمجھ لیتے ہیں. وہ ولی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ولی کس کو کہہ رہے ہیں؟ اولیاء اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اپناتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، حج کرنے والے، یہ جو نیک مومن بندے ہوتے ہیں وہ ہیں اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا کچھ مختصر واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا. فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، یہ آیت نمبر 90 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس سمندر کے پاس پہنچ گئے، پیچھے جو ہے وہ پیچھا کر رہا تھا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، اور فرعون بھی اور اس کا لشکر بھی پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا. بغیم و عدوا، دشمنی میں اور بغاوت میں. حتی اذا ادرکہ الغرق، پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے سمندر سے، وہ بھی آگے جب وہ سمندر کے اندر پہنچے اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا، غرق ہو گئے سارے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب بالکل وہ فرعون جو ہے نا ڈبکیاں مار کے غرق ہونے کے قریب ہو گیا نا، پتہ چل گیا اب تو میرے پر عذاب آ چکا ہے. قال، وہ کیا کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا، کہ میں اب ایمان لاتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. اب وہ اللہ پر ایمان لا رہا، کلمہ پڑھ رہا ہے فرعون.
کس اللہ پر؟ الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس پر میں ایمان لاتا ہوں، اور کیا کہنے لگا؟ انا من المسلمین، اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت وقبل وکنت من المفسدین، کیا اب جو ہے وہ تو جو ہے وہ ایمان قبول کرے گا؟ پہلے تو مفسد تھا، پہلے تو فسادی تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب تیرا ایمان لانا قبول نہیں۔ جب موت کے لیے فرشتے نظر آ جائیں نا، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت ہی ہر روز ہی توبہ کرنی چاہیے، اور جب عذاب آ جائے تو عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ اسی طرح قیامت کے جب وہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی۔ ہاں البتہ ایک قوم کی اللہ تعالیٰ نے توبہ اس وقت قبول کی تھی جب ان پر عذاب آ چکا تھا، اس کا ذکر اسی صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَ إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی کہ جب ان پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان ان کو نفع دے گیا اور ٹال دیا عذاب، ان کو دنیا کی زندگی سے عذاب ٹل گیا۔ وہ ایسے ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ان سے یہ کہہ کر کہ اب تم پر 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، وہ نکل گئے بستی سے۔ بستی والوں نے کہا کہ اب تو عذاب آ جائے گا، اور بادل جو ہے وہ آنا بھی شروع ہو گئے تھے ایسے، تو وہ سارے کے سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے، وہ سارے میدان کے اندر نکل پڑے، سارے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافیاں مانگنا شروع ہو گئے، توبہ کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، ان کو دنیا کی زندگی میں ان پر عذاب ٹال دیا۔ یہ واحد ایک قوم تھی جس پر عذاب آنے کے بعد ٹل گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آ جاتا ہے پھر وہ واقعہ ہو جاتا ہے، پھر ٹلتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے استغفار ٹال دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے استغفار کثرت سے کیا کریں۔ بس آخری نقطہ ہے کہ اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 107 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، تو اس کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر کوئی اپنا فضل کرم کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جی تمہاری روک ہو جائے گی، تمہارے اوپر میں جادو کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، علم کر دوں گا، جی تمہیں کوئی ملے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس کو دور نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے اندر پکا کرے، توحید کی سمجھ عطا فرمائے، شرک سے ہمیشہ ہمیں دور رکھے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔